ایک بات بہنوں سے بھی کہتا ہوں، اگر مالدار باپ کی بیٹی ہو اور غریب کے ساتھ رشتہ ہو گیا تو ناک مت چڑھانا، اس کے ساتھ نباہ کرنا۔ آقا فرماتے ہیں جو مالدار گھر کی بیٹی غریب شوہر کے ساتھ نباہ کر لے اور صبر کر لے، ایسی عورتیں جنت میں میری پڑوسی بنائی جائے گی۔ میں امام حسین کو تو کبھی غریب کہہ بھی نہیں سکتا، وہ غریب تھے بھی نہیں، لیکن کربلا کے 3 دنوں میں یا سفر کربلا میں جو مصیبتیں آئی ہے، اس امام کی چاروں بیویاں ساتھ میں تھی کربلا میں، لیکن امام کی وہ بیوی جسے ہم شہربانو سرکار کہتے ہیں، یہ بادشاہ کی بیٹی تھی، اور اچانک بادشاہ بننے والے کی بیٹی نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہوا تھا کہ ان کے ابا چائے وغیرہ کوئی بیچتے تھے یا بھنگار کا دھندا کرتے تھے اور اچانک جو وہ بادشاہ بن گئے تھے، ایسا نہیں ہوا تھا۔ یعنی ان کے ابا بھی بادشاہ تھے، 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 یعنی نسل میں اوپر سینکڑوں سال تک بادشاہت رہی۔ ہاں، ایک یہ ہوتا ہے نا کہ اچانک کسی کو کچھ مل جائے، جیسے کوے کو وہ یوں کہتے ہیں، ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں کہ چوہے کو ہلدی ملی تو پنساری کی دکان کھول دی، تو ایسا نہیں تھا، یعنی وہ پورا خاندان بادشاہ۔ تو اب جو لوگ اوپر سے بہت مالدار آتے ہیں نا، یعنی جو سونے کا چمچہ لے کر کے پیدا ہوتے ہیں، ان کے مزاج بڑے نازک ہوتے ہیں، لیکن شہربانو باپ بادشاہ، دادا بادشاہ، پر دادا بادشاہ، لکڑ دادا بادشاہ، دکڑ دادا بادشاہ، پکڑ دادا بادشاہ، یہ سب بادشاہوں کی بیٹی تھی۔ لیکن کربلا میں بیویوں میں سب سے زیادہ جس نے سپورٹ کیا تھا اسی کو شہربانو کہتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ میں بہت آرام کی زندگی گزار چکی ہوں، اب کربلا میں تمہارے ساتھ تمبو میں رہوں گی، خیمے میں رہوں گی، نہیں، بلکہ سب نے سپورٹ کیا، لیکن سب سے زیادہ بیویوں میں جس کا سپورٹ تھا اسے شہربانو کہتے ہیں۔ خدا نے انعام کیا عطا کیا؟ شوہر کی مصیبت میں صبر کا انعام یہ تھا کہ سیدہ فاطمہ کے بعد سب سے زیادہ امام جس کی نسل میں پیدا ہوئے ہیں اسے سیدہ شہربانو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جتنے گوشت شہربانو کی نسل میں ہے سیدہ فاطمہ کے بعد، اتنے گوشت کسی کی نسل میں نہیں۔ یہ ہے شوہر کا ساتھ۔ آج تو شوہر کے تھوڑے سے اچھے دن چلے جائیں تو ہماری بچیاں گھر سے ایسے نکلنا چاہتی ہے جیسے جو ہے وہ باغ میں خزاں آئے تو تتلیاں جیسے نکل کے خاموشی سے چل دیتی ہے۔ اس طریقے سے یاد رکھنا، شوہر کے ساتھ نباہ کرنا، کیونکہ ہمارے یہاں نکاح کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا ساتھی بنے۔ اور ایک بات بتاؤں، ہمارے یہاں جنم تو نہیں ہے، ایک ہی جنم ہے، لیکن ہمارے یہاں جو بیوی ہے، بیوی، توجہ کرنا، جنم ہمارے یہاں ایک ہی جنم ہے، لیکن بیوی وہ ہے اگر وہ شوہر کے ساتھ وفا کر لے تو دنیا میں بھی ساتھ رہے گی اور جنت میں بھی ساتھ رہے گی۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنت میں جو بیوی ساتھی بن جائے، جو بیوی جنت میں، تو جنت تو کبھی ختم ہی نہیں ہونا ہے، جنت کی زندگی کبھی ختم ہی نہیں ہونا ہے۔ اس لیے بیویوں کو چاہیے کہ وفا کرے اپنے شوہر، اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ بیویوں کے ساتھ وفا کریں۔ آج کل کے شوہر لوگ کیا ہے پتہ ہے؟ ایک بچہ 2 بچہ ہو گیا، میں حیا کے پردے میں بات رکھ رہا ہوں، لیکن رکھوں گا ضرور، کیونکہ ڈاکٹر کا کام ہی ہوتا ہے وہی دوا دینا۔ ڈاکٹر نہ اپنی پسند کی دوا دیتا ہے نہ مریض کی پسند کی دیتا ہے، ڈاکٹر ضرورت کی دوا دیتا ہے۔ میری حیثیت آپ کے ڈاکٹر کی سی ہے، تو اس لیے مجھے معاف کیجیے گا اگر برا لگے تو، لیکن 1-2 بچے ہو جاتے ہیں جی بھر جاتا ہے، ادھر جھانک رہا ہے ادھر تاک رہا ہے، اس سے ناجائز تعلق، اس پڑوسن سے، اس بھابھی سے، اس سے، یہ اسے سب کرنا، یہ حرام ہے۔ اور یہ صرف حرام ہی نہیں ہے، یہ کسی پہ ظلم ہے، یہ کسی کی زندگی سے کھلواڑ ہے۔ پھر بیوی بستر پہ تڑپتی رہتی ہے، مزے کرتے رہتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھنا، کسی کی زندگی سے کھلواڑ کرو گے تو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آؤ گے تو بھی جہنم میں جاؤ گے۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ 1-2 بچہ 5-10 سال گزرنے کے بعد بدل دو یار، طلاق دے دو۔ عورت تو پیر کی جوتی ہے، عورت پیر کی جوتی کبھی نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو پسلی قرار دیا ہے، بائیں پسلی، دل کے قریب کی پسلی۔ یاد رکھنا، سب سے کمزور ہڈی پورے جسم میں پسلی کی ہوتی ہے، پسلی سے کمزور ہڈی کوئی نہیں ہوتی، لیکن سب سے زیادہ بڑا کام اگر کوئی کرتا ہے تو وہ پسلی کی ہڈیاں ہی کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے پتہ ہے؟ پسلی کی ہڈیوں کا پنجرا دل کی حفاظت کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا عورت کمزور ضرور ہے، لیکن جیسے دل کی حفاظت پسلیاں کرتی ہے، ویسے پورے معاشرے کی حفاظت کرنے کا کام اللہ نے عورت کو سونپا ہے۔ طلاق دے دو یہ کہتے لوگ، یاد رکھنا، کسی کی بد دعا
انسان کو تحت الثری تک لے جاتی ہے، اور کسی کی دعا انسان کو عرش اعظم پر اٹھاتی ہے۔ اس لیے یہ جو آج نوجوانوں میں نا پسند نہیں ہے، تو آپ نے پہلے نہیں دیکھا تھا، اب آپ کو شادی کے بعد سمجھ میں آتا ہے پسند نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا، فقی لکھتے ہیں یہ حدیث فقی نے لکھا ہے، کیا قیامت کے دن چڑیا جب اللہ کی بارگاہ میں، چھٹاک بھر کی چڑیا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی، مولا اس نے میری زندگی کو تباہ کیا تھا، اس کی فریاد بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی، بجلی کی کڑک کی طرح، اور اللہ فرمائے گا آج ہر ایک کو انصاف دیا جائے گا، ایک چڑیا کی فریاد پر ایک پہاڑوں جیسی نیکیوں والوں کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آج یہ بات بہت ہے، شادی کے بعد لڑکیاں کہتی ہیں مجھے لڑکا پسند نہیں ہے، لڑکا کہتا ہے مجھے لڑکی پسند نہیں ہے۔ یاد رکھیے آپ نے پہلے نہیں دیکھا تھا، آپ کہہ رہے ہیں ہم تو مہر بھی دے دیں گے اور اتنی رقم دے دیں گے، اتنی توڑی کر لیں گے۔ یاد رکھنا رقم سے ہر چیز کو نہیں تولا جا سکتا، لاکھوں روپیہ دو گے، کیا اس کا لوٹا ہوا شباب بھی اس کو لوٹا سکو گے؟ یہ شباب بازار میں ملتا ہے نہیں۔ یاد رکھنا کسی کے ساتھ کیا ہوا ظلم نسلوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، نسلوں کو۔ میں ایک خاندان جانتا ہوں، ایک خاندان جس میں 5 بھائی، 5 بھائیوں میں کسی بھائی کو بیٹا نہیں ہوا، بہت منتیں کی، مرادیں کی، بہت دعائیں کی، کسی کو بیٹا نہیں ہوا۔ میں نے جب اپنے استاد سے معلومات لی تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، وہ پاگل تھا، انہوں نے اس بیٹے کو مار ڈالا، اس کی سزا میں قدرت نے ان کے یہاں سے بیٹے پیدا کرنا اٹھا لیا۔ ظلم کی داستان بہت تلخ ہوتی ہے، یاد رکھنا، اور اچھی طرح یاد رکھنا اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے۔ 2 آوازیں ہیں جو خدا کے عرش کو ہلا دیتی ہے، ایک جب یتیم روتا ہے تو خدا کا عرش ہل جاتا ہے، اور جب مظلوم روتا ہے تو خدا کا عرش ہل جاتا ہے۔ بیویوں پہ ظلم کرتے ہو، ان کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ کا عرش ہلنے والی باتیں یہ، اور طلاق کی باتیں، سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق، گھر جلدی نہیں آئی تو طلاق۔ سوچو تو صحیح، میں تو کہتا ہوں مرد لوگ طلاق نہیں دیتے، طلاق ہمیشہ نامرد دیتے ہیں۔ یہ جملہ میں نے پورے ہندوستان میں کہا ہے، جو مرد ہوگا وہ کبھی طلاق نبھا کرو، یہ مردوں کا کام ہے۔ کہا مولانا منہ چلاتی ہے، میں نے کہا ابراہیم خلیل اللہ نے بھی اللہ سے کہا تھا اللہ سارا منہ چلاتی ہے، اللہ نے کہا ابراہیم میں نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، اسے سیدھا مت کرو، سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے، اور توڑنا طلاق۔ جب سیدہ سارا ابراہیم علیہ السلام سے باتیں، میں تو یہ نہیں کہوں گا منہ چلاتی تھی میں، لیکن اتنا ضرور نبی کی ماں ہے، نبی کی بیوی ہے، اور ہم سب کی ماں ہے سرکار سارا، لیکن ایک بات وہ بحث کرتی ہے، کہا اللہ یہ منہ چلاتی، انہوں نے کہا تھا، میں نہیں کہتا ہوں۔ تو اللہ نے ابراہیم صبر کرو، درجات بلند ہو۔ اور ایک بات آپ سے کہوں، کسی کے بھی ستانے پر وہ مرتبہ نہیں ملتا جو بیوی کے ستانے پہ اللہ تعالیٰ انعام عطا کرتا ہے۔ مرید نے دیکھا کہ پیر صاحب مقام صدیقیت پر فائز ہیں، ہمت نہیں ہوئی خواب بیان کرنے کی۔ چند دنوں کے بعد دیکھا کہ پیر صاحب کو، کون سے پیر صاحب، توجہ ہے، کسی کو میں طنز نہیں کر رہا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے نیت کو، کون سے پیر صاحب؟ شیخ احمد کبیر جیسا پیر، جو پیدائشی ولی تھے، پیدائشی ولی تھے۔ ولایت کے بھی کئی منزلیں نا، کسی نے 80 گنایا، کسی نے 100 گنایا، کسی نے 28 گنایا، منزلیں۔ پیدائشی ولی ہوتے ہیں لیکن بعد میں اور ترقی ہوتی ہے، ولایت میں بھی الگ الگ ڈگری ملتی ہے نا۔ ہاں، تو پیر صاحب کو دیکھا کہ کوئی عورت ہے جو پیر صاحب کو مار رہی ہے۔ کون پیر صاحب؟ شیخ احمد کبیر۔ شیخ احمد کبیر رفاعی سے اوپر امام حسین تک جتنے لوگ ہیں، ان کے ابا دادا سب ولی، بڑے بڑے ولی، یعنی پورے خاندان میں وہاں سے لے کے امام حسین سے لے کے شیخ رفاعی تک کوئی غیر ولی ہوا ہی نہیں، سب ولی، ایسا ولی۔ اور کوئی عورت مار رہی ہے پیر صاحب کو، رک گئے ادب کے مارے، کون مار رہا ہے؟ حضرت، اور حضرت ہیں مار کھائے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج شاید نکڑ پر، چوراہے پر، گلی میں کوئی مار نہیں کھاتا ہوگا ایسے، میرا حسن ظن ہے۔ خوب مارا اس نے، اور مار کر آپ کو زخمی کیا تو خون نکلنے لگا۔ یہ اللہ والے تھے بھائیو، خون نکلنے لگا، گردن پھوڑ دی اس نے، خون جب نکلنے لگا
اور پھر وہ مار کر چلی گئی. تو اب مرید آیا کا سرکار میرے ماں باپ آپ پہ قربان، لگتا ہے کہ جس نے آپ کو مار رہا تھا جو وہ میری پیرانی اماں صاحبہ تھی. کہاں بیٹا، آپ کی پیرانی اماں تھی، مجھے مار رہی تھی، غصہ اتار رہی تھی. کون؟ احمد کبیر رفاعی. حضور جس کے لیے قبر انور سے ہاتھ باہر نکالے، حضور جسے سلام کا جواب دیں. پیرانی اماں نے مارا، مرید کی زبان سے نکل گیا سرکار یہ برداشت کی بات نہیں ہے، معاف کیجئے، اسے طلاق دے دو. وہ آپ کو مارتی ہے اور مارتی بھی ایسے کہ خونہ خون کر دیتی ہے، اسے طلاق دے دو. سرکار احمد کبیر رفاعی نے فرمایا بیٹا جو چند دنوں پہلے تو نے خواب دیکھا تھا نا کہ مجھے اللہ نے مقام صدیقیت عطا کیا، یہ نفل نماز اور نفل روزوں کی وجہ سے نہیں ملا، یہ مقام جو ملا ہے نا اسی کی ظلم پہ صبر کرنے کی برکت سے ملا. بہت بڑی چیز ہے بھائی، عورت کو لے کے چلنا، بیوی کو لے کے چلنا بہت بڑی چیز ہے. بھائیوں ہم لوگوں کے سامنے اخلاق پیش کرتے ہیں، اخلاق مند وہ ہے اور سچا اور پیور بندہ وہ ہے. آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے. آپ اور ہم تسبیح مصلی میں الجھ کر رہ گئے. طریقت اور تصوف نہ تسبیح کا نام ہے نہ مصلی کا نام ہے. حقیقی تصوف اور طریقت اخلاق پیش کرنے کا نام ہے، اور پہلے بیوی کے سامنے اخلاق پیش کر. بس آخری بات عرض کر دوں، بیوی کے پیار نے کسی کو ولی بنایا. آپ نے کبھی مجھ سے سنا ہوگا کہ ماں کے پیار نے ولی بنایا. حضرت اویس کرنی کو کتنا بڑا مرتبہ، مقدم ماہیمی کو، بایزید بستامی کو، امام قشیری کو، یہ سب ماں کی دعاؤں سے ولی بنے. آج بیوی کے پیار کو بھی سننے، بیوی کا پیار بھی کسی کو ولی بنا گیا. لیکن میں تھوڑا سا وقت لوں گا، اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع بیان کروں گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ بیوی کا پیار بھی. ایک بات آپ کو بتاؤں، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کس راستے میں ملی؟ کس راستے میں پتہ ہے؟ بیوی نے فرمائش کی تھی اور فرمائش ایسی تھی جو پوری نہیں ہو سکتی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام بیوی کی محبت میں نکلے. میں بتا دیتا ہوں، نبوت ملنے ظاہر سی بات ہے، نبوت کے لیے تو منتخب ہو ہی چکے تھے، لیکن کوئی نہ کوئی چیز بہانہ تو بنتی ہے نا. حالانکہ ہمارے عقیدے میں نبوت کسبی نہیں ہے، یعنی حاصل نہیں کی جا سکتی، قدرت کا انتخاب ہے اول دن سے. لیکن ملی کس راستے میں نبوت؟ سخت سردی تھی. اب توجہ سن لیں، پہلی بات تو عورتیں بیجا فرمائش نہ کیا کرے، حضور نے منع کیا ہے. لیکن مردوں کو کہتا ہوں اگر کر دیں کوشش کیا کرو پوری کرنے کی، بہت برکت ہے. بیویوں کی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کیا کرو، بڑی برکت ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، خود کے لیے 5000 کی جنس لائیں گے اور بیوی کو 2000 پکڑا کہہ دیں گے جا تو بس مارکیٹ میں سے تیرے لیے خرید کے لے آنا. ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اگر 5000 کا ڈریس آپ پہن رہے ہیں تو آپ کو بھی بیوی کو 5000 کا ڈریس پہنانا چاہیے، یہ اس کا حق ہے. اگر آپ کسی ہوٹل میں جا کر کے مرغ مسلم کھا رہے ہیں تو آپ کو پارسل لا کر اس کو کھلانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے آقا نے فرمایا جو تم کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ. آپ تو روزانہ دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتے ہو اور بیچاری دال کھچڑی اور گجرات میں جو ہے وہ کڑی کھچڑی پہ گزارا کرتی ہیں. بھائیو ہم لوگ وہ نہیں ہیں، ہم لوگ وہ ہیں جو خود کھائیں گے انہیں کھلائیں گے. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ ظالم ہیں. آپ تہجد پڑھ کے بھی کبھی ولی نہیں بن سکتے، ولی کیا جنتی بھی نہیں بن سکتے اگر بیوی پہ ظلم کرتے رہے. بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی، کیسے کہ بھر لاؤ مدوا سے مٹکی. آسان نہیں ہے یہ، نکاح کھیل نہیں ہے، جنسی تسکین کا ذریعہ نہیں ہے، یہ کبوتر اور کبوتری کی زندگی نہیں ہے، یہ اسلام ہے. اسلام جو تم کھاؤ گے وہ بیوی کو کھلاؤ گے، جو تم پہنو گے اسی قیمت کا لباس بیوی کو پہناؤ گے. اور یاد رکھنا بیوی کو دیکھ کے مسکرانے پر بھی بشارت جنت دی گئی ہے اور شوہر کو دیکھ کر مسکرانے پر بھی بشارت جنت دی گئی ہے. میرے بھائیوں، میرے آقا نے تو اگر بچے اور عورتیں نہ ہوتی تو میں حدیث وہ پڑھتا جو حضور نے صحابہ کی. میں آقا فرماتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑنے پر بھی تمہیں اللہ نے اجر عطا کیا ہے. اور اگر آپ اس کے ساتھ وظیفہ زوجیت اینڈ تک کر جائیں تو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کو غریب نواز نے اپنے ملفوظات میں بیان کیا کہ تم بیوی کے ساتھ جب رات گزارنے کے بعد غسل کرتے ہو تو جتنے قطرے ٹپکتے ہیں غسل کے، ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تمہیں 1 سال کی نیکی کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جتنے
जितने कतरे टपकते हैं, हर कतरे के बदले में उतने फरिश्ते पैदा होते हैं और वो सब तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। जिस शादी के बाद का नहान, अगर सोचो तो सही कि अगर गुस्ल आप करें कितने कतरे होंगे, और जितने कतरे होंगे उतने सालों का सवाब, कितने साल में कमा सकते हो, सोचो तो सही। एक बात और बताऊं, यहां तक मेरे आका ने फरमाया जो बीवी के साथ रात गुजारता है अल्लाह उसे शबे कद्र का सवाब अता करता है। शबे कद्र साल में एक बार आती है, लेकिन वो खुशनसीब जो अपनी बीवी को वक्त देते हैं उनकी हर रात गोया के शबे कद्र के सवाब की तरह हो गई। ये इस्लाम है। हो सकता है कि ये हमारे कुछ दोस्तों को ये अजीब सा लगता हो, लेकिन ये इस्लाम है। हम तो रात के 3-3 बजे तक नुक्कड़ों पे घूमते रहते हैं, बैठे रहते हैं वाईफाई लेकर के, यूट्यूब लेकर के। भाइयों, उनके साथ रात गुजारना शबे कद्र के सवाब की तरह है। ये इस्लाम है। मैं कह रहा हूं आपको, अल्लाह करे आपको इसकी तौफीक हो जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम बीवी की फरमाइश क्या थी? जंगल है, बीवी के शिकम में बच्चा है, सर्दी कड़ाके की है। अब बीवी ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम से, हजरत मुझे आग तापने के लिए आग चाहिए। अब वो दौर तो इतना तरक्की याफ्ता था नहीं, और वो आग कहाँ, शहर में नहीं, जंगल में। और जंगल में आग में मिलना का को रात तारीख है, लेकिन ये अल्लाह के पैगंबर है। ये नहीं कहा मैं नहीं लाऊंगा, क्या जबरदस्ती कुछ भी लगा के रखी हो ना। बीवी ने कह दिया आग चाहिए तापने। मूसा अलैहिस्सलाम चल पड़े, उसी रास्ते में गए, दूर आग देखा फिर बढ़े, फिर देखा फिर बढ़े, फिर देखा फिर बढ़े, तो नूर देखा और एक दरख्त से आवाज आई, इन्नी अनल्लाह। इसीलिए इकबाल ने कहा था, गालिबन इकबाल का ही शेर है कि खुदा की देन का मूसा से पूछिए